عزیز دوستو، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، تندرست ہو، تو اس کو چاہیے کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے۔ پیدر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر، یکم شوال کو چھوڑ کر دوسرے شوال سے روزے رکھنا شروع کر دے، پیدر پہ رکھ۔ اور چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر ہفتے میں 2 یا 3 روزے رکھ لے، تو اس حساب سے 2 ہفتوں میں آپ کے شوال کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اس مہینہ میں رکھنا چاہیے، شوال کے مہینہ میں رکھنا چاہیے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہتمام کی عید کے دن کو چھوڑ کر، اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذاک صیام الدہر، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھ لی۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کافی اور شافی۔ پھر یہاں پر علماء کرام نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب دے گا اس کو۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں پر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس کا مثل ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے 30 روزے رکھ لیے تو ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہے، گویا کہ اس نے 300 روزے رکھ لیے، اور پھر 6 روزے اس نے شوال کے رکھ لیے تو ایک روزہ وہ 10 روزے کے برابر ہے، تو وہ 60 روزے اس نے یہ رکھ لیے، تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ تو جس نے بھی شوال کی 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھ لیے، فذاک صیام الدہر، فذاک صیام الدہر۔ لہٰذا ان 6 روزوں رکھنے کی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک مغالطہ اور اس کا جواب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحم اللہ وہ اس شوال کے 6 روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ابھی فوت ہو گئے، حضرت مولانا مفتی محمد ظہیر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شوال کے روزے کے مکروہ ہونے پر رسالے بھی لکھے۔ تو اب دیکھیے، جب ہمارے سامنے ایک صحیح حدیث آ گئی جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کسی کی بات بھی حجت نہیں ہے، نہ کراچی کے مفتی صاحب کی بات حجت ہے، نہ کسی اور کی بات حجت ہے۔ پھر آپ یہ کہو گے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے، تو دیکھیے امام صاحب رحمہ اللہ نے کراہت کے جو قول کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں، شوال کے 6 روزوں کو جو واجب سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مکروہ ہے؟ کیونکہ ایک مستحب امر کو، ایک سنت کو واجب سمجھنا، یہ کیا بن جاتے ہیں؟ بدعت بن جاتے ہیں۔ اور یہ تو فقہ کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ ایک چیز سنت ہے لیکن لوگ اس کو لازم سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر اس سنت کا ترک اولا ہے، اس جائز چیز کا چھوڑنا اولا ہے۔ شاید امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ اس کو واجب سمجھتے تھے، اس وجہ سے امام صاحب رحمہ اللہ نے کراہت کا قول کیا۔ ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ لوگ یکم شوال سے ان روزوں کے رکھنے کا وہ اہتمام کرتے تھے،
ایام منہیہ میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو اسی وجہ سے امام صاحب رحمہ اللہ نے کراہت کا قول کیا۔ حال یہ کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لا تصوموا فی هذه الايام، یہ جو عید کے ایام ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے اور 3 عید الاضحیٰ کے، تو ان میں روزے نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و وعال، اس لیے کہ کھانے پینے اور جماع کے ایام ہے۔ تو جو لوگ عید الفطر کے دن روزہ رکھتے تھے اور یہاں سے شوال کے 6 روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس بارے میں یہ قول کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اور یہ بات فقہ کی مشہور کتاب ہے فتاوی شام، علامہ ابن عابد الشامی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، یہ صحیح بات یہ ہے کہ اس روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مستحب ہے ان روزوں کو رکھنا، چاہے آپ ایسا کر لیں کہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں۔ وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْوِصَالِ، اور صوم وصال مکروہ ہے، وہ أَن يَصُومَ السَّنَةَ كُلَّهَا وَلَا يُفْطِرُ فِي الْأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، صوم وصال یہ کہ آدمی پورا سال روزہ رکھے اور ایام منہیہ میں عید کے دن بھی وہ روزہ رکھے، یہ مکروہ ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ، اگر اس نے عید کے ایام میں افطار کیا تو المختار انہ لا بأس بہ، مختار یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے پھر ان روزے رکھنے کے بارے میں۔ عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں 2 قول ہیں، نمبر 1 مکروہ، نمبر 2 مستحب۔ اگر کوئی شخص عید کے دن بھی روزہ رکھے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر عید کا دن چھوڑ کر بعد میں رکھے تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دوسرا عبارت جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ یہ ہے وَالنَّدُبَ تفریق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلاف للثانی، اس عبارت کا حاصل بھی وہ یہ کہ شوال کے روزے مستحب ہے، لیکن اگر کوئی عید کے دن سے شروع کرے تو مکروہ ہے، یہی بات بدائع الصنائع میں بھی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے جو کراہت کا قول کیا ہے وہ اس وجہ سے کیے کہ لوگ اس کو واجب سمجھتے تھے یا عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے امام صاحب رحمہ اللہ نے کراہت کا قول کیا ہے۔ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کے کراہت کا قول نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر صحیح روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزے رکھنے کے اہتمام اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔